ایک مثلاً ایک نارمل انسان گھر میں اکیلا ہے، اندھیرے کمرے میں جا رہا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، وہ اسے بہت نارمل لیتا ہے، کہیں اوپر جانا نیچے اترنا ہے. لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بادر کرتی ہیں، انسان کو کمزور کر دیتی، انسان ان چیزوں کے سامنے ہارنے لگتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلاً بعض لوگوں کو السر ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں لوگ، اسی طرح استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی اسکن پر ہی ڈیزیز آ جاتی ہے جیسے ایگزیما وغیرہ ہو جاتا ہے. اب لوگ اسکن کے اوپر دوائی باہر سے لگا رہے ہیں، استھما کے لیے بیرونی طور پر دوائیاں کھا کے کنٹرول کر رہے ہیں، اور استھما ہے کہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، بی پی کی دوائی کھا رہے ہیں وہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں. اب وہ بظاہر علاج ہو رہا ہے لیکن اصل کاز کو پکڑا ہی نہیں گیا، روٹ کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا. ایسا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان دوائیوں کے پھر اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، پھر ایک بیماری سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، وہ بیماریوں کا ایک چین چل پڑتا ہے. اور بسا اوقات انسان ان بیماریوں کی اوٹ میں یا ان بیماریوں کے دامن میں پناہ لے کر اپنے لیے ایک جواز پیدا کر لیتا ہے، لیکن روٹ کاز اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے، اس کے اصل سبب کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائگنوسس ہونے چاہیے، تشخیص صحیح ہونی چاہیے. عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے؟ مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرنکولائزرز دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے. اس کا نقصان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے اس کا معدہ اور خراب ہوتا ہے. جب معدہ خراب ہوتا ہے اس کا نظام ہضم بگڑتا ہے، اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے، اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا، سارے خون کے اندر دوائیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا. ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کی درستگی. کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی، جب تک زندگی کے بارے میں اپروچ ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. مثلا کسی کا کال ہے کہ گرے ہوئے دودھ پہ افسوس کا اظہار نہ کرے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسی عادت کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر سویرے سویرے چائے بناتے ہوئے دودھ گر گیا تو سارا دن اسی کا غم، ہر تھوڑی دیر بعد خیال ہے آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا، اس سے مجھے جو ہے وہ چولہا صاف کرنا پڑا، پھر وہ نقصان ہو گیا، پھر گھر میں اسمیل ہو گئی، پھر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے اور پھر ہم اسے دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ جو گرنا تھا گر گیا، بس ختم. اس کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب افسوس کرنے سے حاصل کچھ نہیں. پھر اسی طرح کسی نے یہ بھی کہا کہ سیٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ میں نہیں خریدنا چاہیے. یعنی سیٹی ایک معمولی سی چیز ہے نا، روپے 2 روپے میں مل جائے گی، اس پہ 10 روپے کیوں لگاتے ہیں آپ؟ تو جو چیز جتنی حیثیت کی، جتنی قیمت کی ہے، اس کو اسی قیمت میں رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ اسے اہمیت نہیں دینی چاہیے. اگر 2 روپے کا دودھ گر گیا یا 10 روپے کا گر گیا تو اس کے بدلے میں اپنے آپ کو جو آپ اتنی قیمتی ہیں اس کو کیوں پریشان کر رہے ہیں، اس کو کیوں نقصان دے رہے ہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے نقصانات پر بڑی چیز قربان نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں، ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی وہ لائق ہے. ہر نقصان پر اور ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جس کے لیے میں اتنا رو رہی ہوں، کوڑ رہی ہوں، جان جلا رہی ہوں، خون جلا رہی ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جن پہ ہم دکھی ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، بالکل معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس پہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہیے، حال میں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. کل جس نے جنم ہی نہیں لیا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور ماضی جو فوت ہو چکا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ نہ وہ ہاتھ میں نہ وہ ہاتھ میں، جو ہاتھ میں اس کی قدر کریں.
جو آج پاس ہے اس کو ویلیو دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیماری اس کا علاج کرنے سے پہلے پرہیز زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان ایک بیماری کا شکار ہو اور پھر علاج شروع کرے تو اس سے پہلے ہی پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ڈپریشن کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں, پہلا درجہ, دوسرا, تیسرا, آگے. اگر آپ کو پہلے درجے کا ڈپریشن یعنی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ افسردہ یا غمزدہ ہونا شروع ہوئے تو فوراً کانشیس ہو جائیں کہ نہیں نہیں اس سے آگے نہیں جانے دینا, اس کو کیا وجہ ہے, کیوں میں ایسا کر رہی ہوں. سبب کو جانیں اور اس سبب کو بالکل چھوٹا کر کے رکھ دیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. بڑی سے بڑی بات کو اگر آپ تولیں اپنے مقابلے میں تو ہر جانے والی چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی اپنی ذات کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر آپ نہ رہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, انسان اگر خود ہلاک ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا, دنیا کی نعمتیں کس کام کی. اس لیے سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے. یعنی جہاں اپنے اندر ایسے جراثیم دیکھیں, جہاں اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت دیکھیں تو فوراً یہ سوچیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو یہیں ختم کرنا, اس سے آگے نہیں جانا. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو انالائز کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے. کیونکہ ڈپریشن کے اسباب میں ڈر بھی ہوتا ہے, خوف بھی. کس چیز کا ڈر ہے مجھے, کس چیز کا غم ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انجانے اور غیر معلوم قسم کے تفکرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے دونوں بند کر دیں, صرف حال کا دروازہ کھلا رہنے دیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک گھر میں ہیں, بڑا گھر ہے اور آپ اس میں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں تو عقل مندی کیا ہے کہ باقی کمرے بند کر دیں. کیوں آپ کھلا چھوڑتے ہیں ان کو کہ روز مٹی پڑے, روز صفائی کرنی پڑے. جب تک وہ استعمال نہیں ہوتے تو بند رہیں. جہاں آپ رہ رہے ہیں بس اسی کی حفاظت کریں. تو آپ آج میں رہ رہے ہیں, آج کو دیکھیں کہ آج کا دن آپ کے لیے کتنا قیمتی ہے, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے نا, مستقبل کے بارے میں انسان کو کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں, میں اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. کل کا علم صرف اللہ کو, صرف. اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو غیب پر ایمان ہے نا وہ درست نہیں, اللہ پر ایمان جو ہے وہی درست نہیں ہے. ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. ہم مستقبل کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے, اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کے فیصلے اور اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے, جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں ہے جو اس وقت میرے پاس ہے. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے. دنیا میں ہر آن کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. کسی کو پتا تھا یہ ہوائیں اور یہ بارشیں اور یہ ٹھنڈک اور یہ سب پھر اس طرح لوٹ آئے گا اور پورے ملک کو بارش اس طرح لپیٹ لے گی؟ کسی کو خبر نہیں تھی. 2-4 دن پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ پہلے کی گرمی دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ ہائے گرمی آ رہی, کم از کم اور تو کسی کا نہیں مجھے پتا, میں اپنے بارے میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ذرا سی دھوپ تیز ہوئی تو مجھے ایک دم پریشانی ہوئی, یا اللہ, اور میں اپنے دماغ پہ بوجھ ڈال کے بیٹھ گئی, اب پھر گرمی آ رہی, مجھ سے تو کچھ نہیں ہوگا. اور تھوڑی دیر میرے اوپر وہ کیفیت رہی, پھر میں نے سوچا چھوڑو, کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا ہے اور کیا نہیں. اور اس کے بعد میں فوراً اس کیفیت سے نکلی. اور اگر میں نہیں نکلتی اور سارا دن میں اپنے آپ کو اس میں مبتلا رکھتی تو واقعی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. میرے اپنے اوپر وہ کیفیت آئی ایک خوف کی کہ گرمی آ رہی ہے, کیونکہ مجھے گرمی سے ڈر لگتا ہے بہت. جہنم سے بھی بہت ڈر لگتا ہے اور گرمی سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گرمی آئی تو میرے کام کرنے کی صلاحیت جو کم از کم آدھی ختم ہو جائے گی, اور بہت مشکل پڑتی ہے مجھے اس کو ڈیل کرنے میں. خیر, اور آج جب مجھے سردی لگ رہی تھی دن کو تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی احمق تھی کہ میں گرمی سے پریشان ہو رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے ہفتے موسم ایسا ہو جائے گا. اور واقعی ہمیں نہیں پتا کہ کل کے لیے جس چیز سے ہم پریشان ہو رہے ہیں وہ کل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. تو ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے, کوئی بھی چیز, کیونکہ خوف ڈپریشن کا سبب بنتا ہے, ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں کہ نہیں, میں نے کل نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. آج نہیں ہے یہ چیز میرے پاس تو اس لیے مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے.